تو جناب ٹی آر سی الیکشن کے بعد اوپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ 100% ٹی آر سی بند نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی نہیں ہے بند، نہ پہلے تھی، کیونکہ آپ جناب آ جائیں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، تو ہم جناب آپ کو آتے ہی ٹی آر سی دے دیں گے۔ بہت سارے پاکستانی بھائی اور سیرین بھائی یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہی رجب طیب اردگان صاحب آئیں گے تو جناب ٹرکی ہمارے لیے جنت بن جائے گا، ہمیں سہولیات مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو انلیگل لوگ ہیں وہ لیگل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آ گیا وہ وقت جس کا انتظار تھا جناب، 2023 بھی آ گیا ہے، الیکشن بھی ہو گئے ہیں، صدر رجب طیب اردگان صاحب دوبارہ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں۔ 2023 کے نام پہ ایجنٹوں نے بڑا چورن بیچا ہے، بہت چورن بکا ہے، اور کچھ لوگ تو میں نے دیکھا تھا کہ لیرے لے کے رکھ لے تھے کہ 2023 آنا ہے تو ترکی کی اکانومی بڑی اوپر چلی جانی ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ تو فائنلی کیا ہوا ہے، الیکشن کا جو ہے وہ کیا اثر پڑا ہے ٹرکی کے اوپر؟ ٹی آر سی اب اوپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب سختی کی کیا حالات ہیں؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے جی 2023 میں ٹرکی نے یورپ میں چلے جانا ہے، ایسے ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، سختی بالکل ختم ہو جانی ہے، اللیگل جو ہیں وہ لیگل ہونے شروع ہو جانے، ایسی باتیں آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی۔ تو فائنلی بات کرتے ہیں آج ٹی آر سی پہ، ٹرکی کی اکانومی پہ الیکشن کے بعد کیا اثرات پڑے ہیں، اور سختی کے اوپر کہ اب کیا سختی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو، رجب طیب اردگان صاحب الیکشن جیت گئے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ صدارتی نظام ہے اور اس نظام کے تحت انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی امیدوار جیت رہا ہے اس کی جو ووٹ ہیں وہ 51% ہونا ضروری ہیں، یہ نہیں کہ 100-200 ووٹ زیادہ ہو گیا تو وہ جیت گیا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ٹرکی کے اندر الیکشن دوبارہ کرانے کی ضرورت پیش آئی۔ حالانکہ ووٹ تو ان کے پہلے بھی 20 لاکھ زیادہ تھے، رجب طیب اردگان کے ووٹ دوسری پارٹی سے 20 لاکھ زیادہ تھے، اس لیے پھر انہوں نے دوبارہ الیکشن کرائے۔ تو خیر دراصل یہاں پہ یہ جو الیکشن تھے یہ دو گروہوں کے درمیان تھے، ایک اسلامی اور دوسرا لبرلزم۔ تو خیر لبرلزم گروہ کو منہ کی کھانا پڑی اور رجب طیب اردگان صاحب دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو جناب ٹی آر سی الیکشن کے بعد اوپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ٹرکی کی اکانومی پہ بات کرتے ہیں، اور جو ایجنٹ حضرات 2023 کے نام پہ چورن بیچ رہے تھے اب 2023 بھی آ گیا، کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں ان سب پہ بات کرتے ہیں۔ دراصل پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندے کا ویزا لگتا تھا، وزٹ ویزے پہ جو وہاں پہ بندہ کو کاروباری نہیں بھی ہوتا تھا، صرف وزٹ ویزا لگوا کے ٹرکی پہنچ جاتا تھا۔ آگے وہ کسی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ شابطہ کرتا تھا، کچھ ایجنٹ تو اپنا بندہ بھیج دیتے تھے اس کو ایئرپورٹ پہ لے کے آنے کے لیے، کیونکہ اسے زبان وغیرہ نہیں تھی آتی ہوتی، تو وہ جناب وہ بندہ اسے لے بھی آتا تھا، پھر وہ ریش وغیرہ بھی دیتے تھے اس کی، جب تک ٹی آر سی پروسیس نہیں ہوتی تھی تو اس کے ساتھ جناب بڑا پراپر تعاون ہوتا تھا۔ مین وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس اس وقت تک ڈالر ہوتے تھے، تو جب جیسے ہی وہ ڈالر یا یورو ختم ہوتے تھے تو بندے جناب رویہ ہی تبدیل کر لیتے تھے۔ تو خیر اس وقت بندوں کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ کام ہو جاتا تھا، ٹی آر سی وغیرہ بن جاتی تھی۔ تو پھر پچھلے سال لاسٹ ٹائم انہوں نے رول جو ہے وہ کافی تبدیل کر دیے، 100% ٹی آر سی بند نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی نہیں ہے بند، نہ پہلے تھی۔ انہوں نے رول جو ہے وہ اتنے سخت کر دیے کہ ہم نارمل جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان پہ پورا ہی نہیں تھے اتر سکتے۔ تو بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ خاص کر کے یہ ٹی آر سی بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ملک کا ویزا ہو رہا ہے، فلاں ملک کا ویزا ہو رہا ہے۔ میں بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں۔ دراصل یہ لوگ جو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ پھیلاتے ہیں وہ دراصل خود ایجنٹ ہیں، ان کا مقصد ہے بندوں کو قابو کرنا۔ جیسے مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بندوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہاں سے بندوں کو جناب ان باکس میں لے آئے، وہاں سے کوئی سبز باغ دکھا کے ان سے اپنی دیہڑی لگا لی۔ میں آپ کو اپنی بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں نہ خود کوئی ایجنٹ ہوں، نہ ہم کسی ایجنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا بالکل بھی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے اس قسم کا کہ آپ ہم سے ویزا پروسیس کرائیں یا ہم سے فائل بنوائیں یا ہم سے ٹی آر سی بنوائیں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے، ہمیں آپ سے اس طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے۔
ہمارا مقصد آپ تک انفارمیٹیو معلومات پہنچانا ہے اور حقیقت پہ مبنی معلومات پہنچانا ہے، نہ کہ شبہ بازیاں پھیلانا ہے۔ دیکھیں ہر بندے کو نا، انسان ہے نا، ہر بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں مشہور ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لیکن ہمارا مشہور ہونے کے ساتھ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ کسی تک پراپر معلومات پہنچائی جائیں، نہ کہ شبہ بازیاں پھیلائی جائیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں جی اب سب سے پہلے ترکی کے اندر سختی کی کیا پوزیشن ہے۔ الیکشن ہو گئے ہیں، رجب طیب اردگان صاحب دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی اور سیرین بھائی یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہی رجب طیب اردگان صاحب آئیں گے تو جناب ٹرکی ہمارے لیے جنت بن جائے گا، ہمیں سہولیات مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو انلیگل لوگ ہیں وہ لیگل ہو جائیں گے۔ تو جناب بڑی معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سختی میرے حساب سے آگے سے پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، تو میں نے پہلے نا بہت کم بلکہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی چیکنگ کر رہے ہوں یہ ٹرکش پولیس والے، عورتوں سے ڈاکومنٹس وغیرہ پوچھ رہے ہوں، ان سے چیک کر رہے ہوں۔ تو ابھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جناب عورتوں سے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اکسرائے کا نام اکثر سنا ہوگا، پہلے تو ہوتا تھا صرف وہ اسٹیشن کے پاس کھڑے ہوتے تھے، وہاں سے ڈاکومنٹس چیک کرتے تھے، جس کے پاس نہیں ہوتے تھے اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو ابھی لاسٹ ویک میں سنڈے کو گیا ہوا تھا اس ایریے میں، تو انہوں نے مختلف چوکوں میں نا پولیس والے کھڑے تھے اور وہ بڑی باریک بینی سے چیکنگ کر رہے تھے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد اب سختی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، سختی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ٹرکی اکانومی پہ نئی حکومت آنے کے بعد کیا اثرات ہوئے ہیں؟ جو لوگ لیرے خرید رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی لیرا بڑا اوپر چلا جانا ہے یکدم، ٹرکی یورپ میں آ جانا ہے، ٹرکی شنجن زون میں آ جانا ہے۔ ایجنٹوں نے پتہ ہے آپ کو بڑے خواب دکھائے ہوتے ہیں لوگوں کو، میں نے دیکھا کچھ لوگ لیرے خرید رہے تھے کہ الیکشن کے بعد جناب لیرا بڑا اوپر چلے جانا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹرکی کی اکانومی جناب اس لاسٹ ویک میں ڈاؤن ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اوپر جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، اگر وہ دوبارہ سلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی پرانی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں، نئی پالیسیاں بھی اس نے لانی ہوتی ہیں، تو وہ جناب اکانومی تھوڑی تیزی کے ساتھ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ الٹ ہوا ہے، اکانومی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ لاسٹ اس ویک میں لیرا جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے اور گرا ہے، 3 لیرے ڈالر اور مہنگا ہو گیا، تقریباً 25 کے قریب پہنچ گیا اس وقت۔ جب ہم آئے تھے اس وقت تقریباً 6-7 لیرے کا ایک ڈالر تھا۔ تو خیر سیلریز میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ اضافہ نہیں ہوا۔ تو اب فائنلی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ٹرکی کے اندر کیا ٹی آر سی واقعی اوپن ہو گئی ہے؟ کیا یہ ایجنٹی شبہ بازیاں پھیلا رہے ہیں کہ اوپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی افیشلی ان کی جو ویب سائٹ ہے یا ویسے جو کوئی نوٹس وغیرہ جاری کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں آیا، کوئی افیشلی ویب سائٹ پہ نہیں بات آئی کہ آپ جناب آ جائیں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، تو ہم جناب آپ کو آتے ہی ٹی آر سی دے دیں گے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہوا، جیسے پہلے سسٹم چل رہا تھا ویسے ہی بالکل چل رہا ہے۔ ٹی آر سی مکمل طور پہ نہ پہلے بند تھی نہ اب بند ہے، بلکہ انہوں نے سسٹم کو اتنا کریٹیکل کر دیا ہے کہ ہم جو مڈل کلاس لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ اس پہ اوپر پورا ہی نہیں اتر سکتے، نہ ہم اتنی بینک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ہمارے پاس اتنا بیلنس ہو تو ہم یہاں کیا کرنے آئے، مطلب یہاں سکپ کیوں؟ تو یہ وجہ ہے کہ ابھی تقریباً 2-3% لوگوں کی ٹی آر سی بن رہی ہے، جو حقیقت بات ہے۔ باقی ایجنٹ تو پھر کہتے رہتے ہیں سارا کچھ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی پیارا یا آپ کا دوست جاننے والا ٹرکی کی کسی بھی جیل میں قید ہے، کسی بھی کیس میں، کیمپ میں نہیں، جیل میں کسی بڑے کیس میں قید ہے، اسے قید جو ہے سنائی جا چکی ہے 2 سال 3 سال یا جتنی بھی، تو اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہ جیل میں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس اس کا کملک نمبر یا اس کا جو آئی ڈی ہوتی ہے جیل والی وہ موجود ہے اور اس کے پاس بیلنس نہیں ہے گھر فون کرنے کے لیے، تو پھر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔